فاتحہ سلام کا نہیں ہے. آپ پوچھیں گے مولانا پھر کہے گا جھگڑا اتنے زمانے سے نماز روک کے بیٹھا اس کے پیچھے, جلدی بولو. تو جواب سنو دوستو, آج کے بعد اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, تو جواب یہ نہیں دینا کہ یہ فاتحہ نہیں دیتا یا سلام نہیں پڑھتا. جواب یہ نہیں دینا کہ ہمارا اور اس کا جھگڑا درگاہ اور جھنڈے کا چادر اور پھول کا جھگڑا ہے, بلکہ جواب یہ دو کہ سنو میں اس کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتا, اس لیے ہمارا اور اس کا اختلاف ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو باغی مصطفیٰ ہے, دشمن مصطفیٰ ہے. میں اپنے باپ کے دشمن کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن نبی کے دشمن کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. دوستو یہ دشمن رسول ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں مولانا اتنا بڑا لیبل لگا کے جا رہے دشمن رسول کیوں, بولے ذرا جلدی بولو. ان کی کتاب کھول کے دیکھو, وہ کتاب جو پوری دنیا میں پوائنٹ نوٹ کیا جائے. میں 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے جو فتوے دیے وہ بات پر آج بات نہیں کر رہا ہوں, آج کی بات کر رہا ہوں. آج کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں یہ لوگ جو اپنی کتاب پھیلا دیے ہیں, جس میں ایک مشہور جماعت تبلیغی جماعت ہے, ایک اہل حدیث ہے, دونوں کی بات کر رہا ہوں. تبلیغی جماعت نے جو اپنی کتاب آج ہر مسجد کے ممبر پہ چوکی پہ بازو میں رکھی ہوئی نظر آتی ہے, میں اس کتاب کا نام لے کے اس کی پبلسٹی کرنا نہیں چاہتا, جا کے دیکھو رکھتی ہے ایک ہی کتاب کے لوگ, دوسری لائچ نہیں. اس کتاب میں ایک باب ہے, اس کا نام ہے دعوت التبلیغ. اس باب کو آپ کھولو, اس کے اندر قرآن کی آیتیں پہلے 16-17 آیتیں لکھی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ پڑھو. اس میں لکھا ہوا ہے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سوچو دوستو, لوگ پوچھیں ان سے دشمنی کیا ہے, ہم نے کہا یہ غدار رسول ہے. تو جواب ملا کیا غداری کرے, دیکھے تو سب سے زیادہ سنت پہ عمل انہیں کر رہا, سب سے زیادہ نماز انہیں پڑھ رہا, سب سے زیادہ دین کا کام انہیں کر رہا. آپ لوگ جو ہے داڑیاں کاٹ کے بولتے ہیں یہ باغی رسول ہے. کیا بغاوت کیا, تو دیکھ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ ہمارے آقا کو ان پڑھ کہتا ہے, ان پڑھ سمجھتا ہے. اس پر ایک بات بول کے اہل حدیث کی بات آپ کو سمجھاؤں, پہلے اس پر سمجھ لو دوستو. میں نے پوچھا مولانا صاحب تمہارے بابا جان نے لکھا ہے کہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں مول صاحب, حضور کو کون پڑھائے تھے, حضور کون سے مدرسے کو گئے تھے, حضور کہیں بھی نہیں پڑھے نا مول صاحب, پڑھے لکھے نہیں تھے حضور اس لیے ان پڑھ بولے. میں سمجھا غلطی سے لکھ دیا کیا ہے یہ سمجھا, جا کے پوچھا تو جان بوجھ کے لکھا سو ہے شیطان وہ. میں پریشان ہوا, بولے نعوذ باللہ نبی کو ان پڑھ سمجھتے ہو, اتنے گرے ہوئے لوگ. ارے میں بولا جاہلو, اگر نبی کو نعوذ باللہ ان پڑھ سمجھتے ہو تو پھر ان پڑھ کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ ایسے کا کلمہ پڑھ لے جس کو تو پڑھا لکھا سمجھتا ہے, پڑھ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ. ان پڑھ بھی بولتا کلمہ بھی پڑھتا, ارے کیسا امتی ہے رے تو. پھر بولا تو بیٹھ, تیرے سے بات کرنا ہے آج. ڈر کے بیٹھ گیا, بیٹھ کے بولا رے دیوانے لوگ تجھے کیا کہتے, بولے مولانا. بولا مولانا کس کو بولتے, بولے عالم صاحب کو. بولا عالم کس کو بولتے, بولے جو تفسیر پڑھا, جو حدیث پڑھا, جو فقہ پڑھا, جو منطق پڑھا, جو ادب پڑھا اس کو عالم بولتے. اتنا ہی پڑھا نا, جی ہاں یہ پڑھنے والے کو عالم بولتے. بولا اچھا تو عالم ہوا, تیرا نبی ان پڑھ, کیا کمال کا امتی ہے رے بھائی تو. نہیں بھائی, میں بولا سن, لوگ تجھے عالم اس لیے کہتے ہیں کہ تو نے تفسیر پڑھی ہے, تو نے حدیث پڑھی ہے, تو نے فقہ پڑھی ہے, تو نے منطق پڑھی ہے. یہ سب چاروں کو بازو رکھ, صرف بات حدیث پہ کرتے ہیں. بولے جی اچھی بات ہے. میں بولا تو نے حدیث پڑھی اس لیے لوگ تجھے عالم کہتے ہیں. تیری شرارت کی حد تو یہ ہے کہ تو خود کو اہل حدیث بولتا ہے. ذرا یہ تو بتا حدیث بولتے کس کو,
حدیث بولتے کس کو؟ جواب دیا مولانا حدیث کی 3 قسمیں. بولا پہلی بول. سیدھا سیدھا بول رہے، بولے نہیں 3 کہتے ہیں. بولا اچھا بول. تو بولے مولانا حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول کہہ دے. ارے میرا نبی ہونٹ ہلا دے تو حدیث، میرا نبی جو کہہ دے وہ حدیث. تو میں نے کہا اچھی بات ہے دوسری قسم بول. بولے نبی جو کرے وہ حدیث. قول مصطفیٰ حدیث، فعل مصطفیٰ حدیث. میرا نبی جو کرے وہ حدیث. میرا نبی چلے تو چلنا حدیث، بیٹھے تو بیٹھنا حدیث، کرے تو کرنا حدیث، کھالے تو کھانا حدیث، پی لے تو پینا حدیث، لیٹے تو لیٹنا حدیث. میرا نبی دوڑے دوڑنا حدیث. ذرا غور کرو، نبی کا ہر عمل حدیث، نبی کا ہر قول حدیث. میں پوچھا تیسری قسم بول. تو بولے مولانا حضور بیٹھے ہوئے، حضور کے سامنے صحابی نے کوئی کام کیا، ان کو دیکھ کر حضور خاموش رہے تو حضور کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، کیونکہ حضور نے اسے منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کی. سکوت مصطفیٰ حدیث. ارے میں نے کہا نادان، چلا اسی بات کو یاد رکھ. تو نے کہا کہ نبی ان پڑھ ہے. ارے جاہل ذرا غور تو کر، تو نبی کی حدیث پڑھا تو تو عالم کہلایا، حدیث پڑھا تو مولانا بن گیا. ارے جس کا قول پڑھ لے تو عالم بن جائے، جس کی حرکتوں کو پڑھ لے تو عالم بن جائے. جس کو پڑھے وہ عالم ہے. تو ذات اقدس کا معاملہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا بے شک میرا نبی عالم نہیں ہے، کیونکہ عالم اس کو کہتے ہیں جو علم پڑھتا ہے یا حاصل کرتا ہے. میرا نبی عالم نہیں ہے، میرا نبی تو علم ہے. جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم بن جاتا ہے، جو میرے نبی کو دیکھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے، جو میرے نبی کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ جنتی بن جاتا ہے، جو میرے نبی کی نظر جس پہ پڑ جائے وہ غوث اعظم بن جاتا ہے. میں نے کہا عالم ہم ہو سکتے ہیں، نبی علم ہے. ذات مصطفیٰ کو اللہ نے علم بنا دیا. جو جتنا گہرائی سے پڑھا وہ اتنا بڑا عالم بن گیا، جو جتنا گہرائی سے سمجھا وہ امام اعظم بن گیا، جو جتنی محبت سے سمجھا وہ امام شافعی بن گیا. جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ امام مالک بن جاتا ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ امام احمد بن حنبل ہو جاتا ہے، جو نبی کی حدیث کو جمع کر لے وہ امام بخاری ہو جاتا ہے، جو میرے حدیث کی قولوں کو اکٹھا کر لے وہ امام مسلم و ترمذی بن جاتا ہے. تو میں نے کہا سن لے، میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ جو میرے نبی کے قول کو جمع کر لے وہ کائنات کا امام ہو جاتا ہے. کیا عقیدہ ہے جاہلوں کا، کیا عقیدہ ہے جاہلوں کا. کہتے ہیں نبی ان پڑھ ہے. اچھا میں پوچھا کون سے اینگل سے دکھے رہتے کو؟ خدا کی قسم ہے رائے پور کے میرے بھائیوں، تم کو گواہ بنا کر بازو والوں کو کہتا ہوں، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، اے 72 فرقوں میں بٹنے والے بازو والوں، ایک ایسی چیز لا لو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہم اور ہمارا نبی دونوں برابر ہے. ایک ہی پوائنٹ، دوسرا نہیں. کوئی بھی کھانا لے لو، پانی لے لو، سونا لے لو، چلنا لے لو، بولنا لے لو، کیا لیتا لے لے رے بھائی. کچھ بھی نہیں ملا تو آخری میں پسینہ لے لے، نہیں ملا تو میرے نبی کا بولو براس لے لے. کون سے تو بھی اینگل سے ایک لے کے آ کے بتا رہے ہمارے نبی ہمارے جیسے ہے. اللہ اللہ. ایک اچ یہ ہمارا پسینہ مکروہ ہے دوستو. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ہے، فتویٰ ہے میرے امام کا کہ جس کپڑے سے پسینہ پوچھا جاتا ہے وہ کپڑا اگر جانماز پہ ڈال کر نماز پڑھی جائے تو نماز مکروہ ہے، کیونکہ ہمارا پسینہ مکروہ ہے. ہمارا پسینہ اتنا خطرناک ہے، مکروہ ہے، اور تھوک بھی مکروہ ہے. تھوک پوچھے والے کپڑا بھی جانماز پہ ڈال کے نماز نہیں پڑھ سکتے. کپڑے سے پوچھے تو کپڑا مکروہ، سامنے والے پہ تھوک دیا تو ذلت ہے. اتنا خطرناک ہمارا تھوک ہے.
वो दीवाना था बेचारा, जानबूझ को चप्पल फेंक के मारा। हमारे पास आता तो हमला बोलते खाली थूक दे रहे, कहीं को फेंक रहा चपला उपला। चिपके तो भी फुकट के 200-400 रुपए की चप्पल खराब कर लिया। अरे थूक काफी है, इतना खतरनाक हमारा थूक है। थूक दिए तो सामने वाले का पूरा काम पछान दिया जाता। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए मेरे नबी के लुआब मुबारक पर, कुर्बान जाए मेरे नबी के पसीने मुबारक पर। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई है। उस वक्त आका नामदार मदनी ताजदार उम्मे सलमा के घर खैलुल्लाह फरमा रहे हैं। एक खातून दौड़ी दौड़ी परेशानी के आलम में हजरत उम्मे सलमा के घर तशरीफ लाती है। तड़पती हुई रोती हुई दरवाजे पर आवाज देती है। रहमत वाले नबी के दर पर आ गई है, आवाज देती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा दौड़ी दौड़ी बाहर निकली, दरवाजे के करीब आकर पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों तड़प रही हो, क्यों पुकार रही हो? वो कहती है कि उम्मे सलमा, जरा मेरे आका से कह दो मेरे बेटे पर एक नजर करम कर दे, क्योंकि मेरा बेटा शदीद बुखार से तड़प रहा है। मुझे खौफ है कहीं मेरा बेटा मर ना जाए, हलाकत के मुंह में खड़ा हुआ है। हजरत उम्मे सलमा कहती है, ठहर जाओ ठहर जाओ, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। नबी को उठाने नहीं गई है, आका के नींद में खलल नहीं दे रही है, बल्कि ताप्तान की तरफ जाती है, एक शीशी निकालती है और ले आकर बच्चे के सामने खड़ती है। शीशी का ढक्कन खोलकर उसमें उंगली डुबाती है, डुबाकर बच्चे के मुंह में निकालकर रख देती है। जैसे ही वो बच्चा उंगली चूसना था, उठा, मरने वाला मां की गोद से उतर के खेलने लग रहा है। सेहतयाब हो गया, शिफायाब हो गया, मरकज़े रहमत का मरकज़े रहमत से सरफराज हो गया। हजरत उम्मे सलमा से मां पूछती है, ऐ उम्मे सलमा, तुमने कौन सी दवा पिलाई, कौन सा शरबत पिलाया, ये क्या आबे हयात पिला दिया कि मेरा बेटा जो मरने वाला था खेलने लग गया? उम्मे सलमा कहती है, सुन सुन, मैंने कोई शरबत नहीं पिलाया, मैंने तो मुस्तफा का पसीना चटा दिया है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, जिक्रे सरवरे अंबिया, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन से एंगल से देखो बराबर दिखे रे? वाह वाह वाह, एक तो भी ला रे भाई। नबी हमारा पढ़ता रे भाई, अजीब है भाई। हमारे जैसे ही बोलता, फिर कलमा उनका पढ़ता, खुद का पढ़ ले। क्या भाई? नहीं, अपने जैसे अपने। एक सेट की दुकान देखा तो दूसरे आदमी बोला, भाई इन्हें चला सकता, मैं को नहीं चला सकता, बोल के सामने डाल लिया। इसको बोलते हैं एक जैसे है, दोनों सेटा मिलके बराबर कारोबार करे, टक्कर की बात है। एक जैसे तो एक जैसी कंपटीशन पे बात होती है। हमारे जैसे बोलता, फिर कलमा उनका पढ़ता। एक बात बताऊं,